ہوں کہ جب بھی ربیع اول آتا ہے تو کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، یہ کیا تم محفل مصطفیٰ سجا کر بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا ذکر مصطفیٰ میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سجا کر بیٹھ جاتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، یہ دلیل دکھاؤ، وہ دلیل دکھاؤ، علمی جواب بعد میں دوں گا، پہلے تمہیں عاشقانہ جواب دیتا ہوں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ جب اس نے پوچھا نا کہ ذکر مصطفیٰ کہاں لکھا ہے، ایک عاشق نے قلم اٹھا کر اس کو جواب دیا، جواب تم دینا۔ اس نے کہا ہم ذکر مصطفیٰ کیوں سجاتے ہیں؟ شاعر نے اسے جواب دیا، کیا کہتا ہے؟ اسے کیا کہتا ہے کہ ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتائے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں؟ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں۔ آپ کو علمی جواب دیتا ہوں، ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کس نے کیا ہے۔ اب آگے بڑھو، ذکر مصطفیٰ ہوتا کہاں کہاں پہ ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا کہاں کہاں پر ہے۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، عرش سے لے کر زمین تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی چیز خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو، خدا کا ذکر نہ کرتی ہو۔ یہاں پہ زمین تک کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی چیز خدا کا ذکر نہ کرتی ہو۔ پھر آگے مزید وضاحت قرآن پاک میں کی کیا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز، ایک ایک چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، ایک ایک چیز ذکر خدا کرتی ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں فکس رکھنا، اب ذکر مصطفیٰ کیسے ہوتا ہے؟ اب میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی، ذکر خدا ہوتا ہے کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کہ آج سے لے کر زمین تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اب یہ بات واضح ہو گئی۔ اب دوسرا معنی سنو، جب یہ آیت کریمہ اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو جبریل امین عرش سے نیچے اترے، کہا حضور کہیں تو میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دوں جو خدا نے خود مجھے بتایا ہے۔ حضور نے کہا ہاں جبریل اجازت ہے، تو جبریل امین نے کہا حضور سے، کہا حضور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اس کا مطلب جو خدا نے بتایا ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ یہاں ذکر دو ہے، آسمان سے لے کر زمین پر جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہیں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ ابھی آگے جاؤ، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بتا دیا ہے۔ اب تیسرا اس کا معنی سنو، اب تیسرا معنی یہ ہے جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، آپ کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اور اس کا چوتھا معنی سنو، جعلت ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرانی، جعلت ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرانی، میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ پہلا یہ تھا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب دوسرا یہ مقام آیا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ توجہ رہے، اب ذکر مصطفیٰ صرف ہم میلاد مصطفیٰ پر نہیں کرتے، عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز
خدا کا ذکر کرتی ہے، اور خدا نے کہا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، تو پتہ چلا کائنات کا ذرہ ذرہ محمد محمد پکارتا ہے، سمندر کا ذرہ ذرہ محمد محمد پکارتا ہے، دریا کا ذرہ ذرہ محمد محمد پکارتا ہے، لہو بھی محمد محمد پکارتا ہے، قلم بھی محمد محمد پکارتا ہے، جنت بھی محمد محمد پکارتی ہے، فرشتے بھی محمد محمد پکارتے ہیں۔ سب چھوڑو، لامکاں سے مکاں تک، آسمان سے زمین تک، زمین سے لے کر عرش تک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں محمد محمد نہ ہوتا ہو۔ اس لیے محمد بخش فرماتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی، آہد کو احمد نال ملیندے گزر گئی، محمد کو ڈٹھو سے خدا دے اولے اتھا چک دی جائے علا کو نہیں سکتا، جے زیادہ آلے سے عمل حفظ تھی زن عمل حفظ تھیتا بلا کو نہیں سکتا، اسانت محمد ناتا بڑے سو اسان وانگ ناتا بڑا کو نہیں سکتا، مسائب جھگڑے اسان چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چھڑا کو نہیں سکتا، حقیقت محمد دفاع کو نہیں سکتا۔ جگہ نہیں تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ، جگر گوشہ حضرت خواجہ غلام فرید، جگر گوشہ نارو والی سرکار۔ اب توجہ رہے، یہ جو مقام مصطفیٰ ہے ہی ایسا، خدا نے اپنے ذکر کو محبوب کا ذکر بنا دیا اور کہا جب تک تیرا ذکر نہیں کرے گا تب تک اسے ایمان نہیں دوں گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا، اور جب تک کوئی تیرا ذکر نہیں کرے گا یعنی تیرے در پر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ میری چوکھٹ پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو مجھے ہاتھ اٹھا کر جواب دینا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خدا نے خود نبی سے کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب یہ جو حضرت نے پہلے آیت کریمہ پڑھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے حبیب آپ کی ہر گھڑی آنے والی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی آپ کا مقام ہر وقت بڑھتا جائے گا، آپ کا مقام کبھی ٹھہرا نہیں ہوگا، آپ کا مقام ہر وقت بڑھتا جائے گا۔ خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے ہر چیز کی ایک حد ہے، سورج بڑا طاقتور ہے اس کی ایک حد ہے، چاند بڑا طاقتور ہے اس کی ایک حد ہے، سمندر بکھرا ہوا ہے اس کی ایک حد ہے، دریا بکھرے ہوئے ہیں اس کی ایک حد ہے، کلندر ہے، غوث ہے، کتب ہے، جو بھی ہے اس کی ایک حد ہے، لیکن کا ایک مقام مصطفیٰ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت بڑھتا جائے گا، ہر وقت بڑھتا جائے گا، پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ ابھی میرے دوستو ابھی تو دنیا علی کو نہیں سمجھ پائی، مصطفیٰ کو کیسے سمجھے گی؟ حضور نے کہا آنا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ پہلے دروازے کو بعد میں آزمائیں گے، پہلے شہر کو دیکھیں۔ مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ کچھ یہودیوں نے سوچا کہ پہلے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھیں، سرکار پر بعد میں جائیں گے۔ اگر کوئی بادشاہ کہے میں بڑا طاقتور ہوں تو پہلے غلاموں کو دیکھا جاتا ہے، پہلے فوج کو دیکھا جاتا ہے۔ جب حضور نے کہا آنا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، تو کچھ یہودیوں نے کہا پہلے دروازے کو آزمائیں، اور یہودی بڑے کتابوں کے تھیلے اٹھا کر مولا علی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ جب علی کی مجلس میں آئے تو کہا علی ہم آپ کے قرآن پاک سے سوال نہیں پوچھیں گے، ہم اپنی کتابوں سے سوال پوچھیں گے، اور ہم ہر جگہ کا سوال پوچھیں گے، ہمارے ساتھ طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم الگ الگ شعبے کے سوال پوچھیں گے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے حضور یہ گاڑی کیسے بنتی ہے تو میرا علم ناقص ہے، میں وہ نہیں جانتا وہ کیسے بنتی ہے۔ کوئی عالم بیٹھا ہو تو اس سے دوسرا کام نہیں آتا، لیکن مولا علی کے پاس ہر شعبے کا انسان آیا، کہا ہم ہر سوال پوچھیں گے، زمین کا بھی پوچھیں گے، آسمان کا بھی پوچھیں گے، آنے والا وقت بھی پوچھیں گے، جو گزر گیا وہ بھی پوچھیں گے۔ علی نے کہا پوچھو۔ پہلا یہودی اٹھا، اس نے سوال پوچھا، دوسرا اٹھا، اس نے سوال پوچھا، کتب اٹھا کر دیکھے، صبح سے رات ہو گئی، علی جواب دیتے رہے، ان کا سوال ختم ہوتا تھا،
علی جواب دیتے تھے۔ ایک جب سوال ختم ہو گئی، توجہ رہے، تو یہودیوں نے کہا علی یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے، آپ سوچتے نہیں، جواب پہلے دے دیتے ہو، علی یہ تو زیادتی ہے۔ علی نے پھر نہیں سوچا، کہا تیری ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس یہودی نے کہا 5۔ علی نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا اے علی شیر خدا، روز تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں۔ علی نے جواب دیا جس طرح تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، علی اس طرح پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اس نے پوچھا علی یہ علم سیکھا کہاں سے ہے؟ کہا ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کی لعاب کا اثر ہے کہ علی زمینوں سے لے کر آسمانوں تک کائنات کے راز کھول کے رکھ دیتے تھے۔ کتابوں میں آتا تھا، یہودی کی کتاب کھلی تھی، جب علی نے کہا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کی لعاب کا اثر ہے، علی زمینوں سے آسمانوں تک کائنات کے راز کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جب یہودی نے سنا، اس نے کتاب بند کی، کہا سوالوں کو چھوڑو، جس کا علی ایسا ہو اس کا مصطفیٰ کیسا ہوگا، اور جس کا مصطفیٰ ایسا ہو اس کا خدا کیسا ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے دریا کو علی کہتے ہیں۔ صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی نفس کاٹ دے، ایسی ہستی کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عظمت حسین، شان حسین، نعرہ حیدری، جگر گوشہ حضرت خواجہ غلام فرید۔